السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر الرحمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر الرحمان ہے اور اس وقت کابل سے بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ وہاں ویسے تو سناٹا چھایا ہوا ہے، وہ کا عالم، باہر جانے والوں کی جو لمبی لمبی قطاریں تھیں اب وہ قطاریں نہیں ہیں وہاں پہ، ہسپتالوں میں اور سڑکوں پہ لاشوں کا تفنن ہے۔ اور وہ بد نصیب، یہ میرے پاس پوری رپورٹ ہے کہ جو اپنے پاسپورٹ کی مدد سے باہر جانا چاہتے تھے اب وہی پاسپورٹ ان کی شناخت کے لیے ان کی لاشوں کے اوپر رکھے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ میں ایک شخص اپنی فیملی کو لینے آیا تھا، اس کی بیوی تو بیچاری وہی موقع پہ ماری گئی، لیکن اس کی ایک 5 سالہ اور ایک 3 سالہ بچی جو ہے دونوں بھی تک لاپتہ ہے۔ اب کہا ہی جا رہا ہے کہ بہت سی لاشوں پہ براہ راست گولیوں کے نشانات ہیں، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، اس میں فائرنگ کی۔ یہ ایک بڑی عجیب سی مسٹری ہے وہاں پہ۔ اور اس وقت تو کابل غم اور شور میں ڈوبا ہوا ہے۔ مغربی افواج کا انخلا جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے اور کابل میں ایک اور دھماکے کی وارننگ آ گئی ہے۔ بائیڈن کا ہانی مون پیریڈ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ٹرمپ جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے آ کے بڑی کاری ضربیں لگانا شروع ہو گیا ہے، بڑی وار کر رہا ہے اس کے اوپر، اور افغانستان میں صرف 1 مہینے کا آٹا رہ گیا اور آگے تو سردیوں کا موسم شروع ہونا ہے، تو کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اب ان کو خطرہ لاحق ہے۔ اس وقت قازقستان کے فوجی اڈے پہ دھماکے کے علاوہ اور بہت سی خبروں سے میں آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ کابل میں ہونے والے دھماکے نے جہاں امریکی انتظامیہ کی کمر توڑ دی ہے، وہاں طالبان کو بھی درپیش چیلنجز میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب اس حملے کے شوق سے دنیا نکل نہیں پائی کہ امریکہ نے کابل کے اوپر ایک اور کریڈیبل تھریٹ وارننگ ایشو کر دی ہے۔ یہ پینٹاگن کے ترجمان جان کربی نے اس وارننگ کے بارے میں آگاہ کیا۔ داعش کے حملے نے طالبان کے مخالفین شدت پسندوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہو کر طالبان اور امریکہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے کا موقع فراہم کر دیا، اور یہ اس خطے کی بدقسمتی ہے کہ کبھی ٹی ٹی پی تو کبھی داعش، کبھی ایسٹ ترکمانستان موومنٹ، کبھی القاعدہ، کوئی نہ کوئی نیا گروپ ہر وقت یہاں پہ بدامنی پھیلانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ابھی کی اطلاع کے مطابق تقریباً 175 افغان شہری اور 13 امریکی فوجی جو ہے اس دھماکے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بائیڈن نے اپنی تقریر میں بدلہ لینے کا اشارہ کیا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا کہ ہم اپنے کمانڈرز کو کارروائی کا حکم دے دیا ہے، وہ صحیح وقت پہ کارروائی کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے افغانستان سے باہر اڑنے والے اپنے پہلے ڈرون حملے میں کابل کے دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کو صوبہ ننگرہار میں اڑا دیا۔ دولت اسلامیہ خراسان کے اس پلانر کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گاڑی پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، اور اس پلانر نے کابل ایئرپورٹ پہ امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کی تھی۔ یہ بقول ان کے امریکنز کا ڈرون جو ہے مشرق وسطیٰ میں امریکن بیس سے اڑا۔ دولت اسلامیہ کے دیگر ہزاروں کارکنان اس وقت افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ہیں، اور جب سے طالبان نے امریکہ سے معاہدہ کیا، یہ گروپ طالبان کا دشمن بنا ہوا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ طالبان کی حکومت کسی نہ کسی طرح ڈی اسٹیبلائز کی جائے۔ کابل کے ہوائی اڈوں پہ حملے سے دولت اسلامیہ نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی اور یہ تاثر دیا کہ امریکہ اور طالبان ایک ہے، اور دونوں جو ہے حملوں کی پیشگی وارننگ ہونے کے باوجود ان حملوں کو روکنے میں ناکام ہوئے۔ لیکن ان حملوں سے دولت اسلامیہ پہ جہادی حلقوں کی طرف سے بڑی تنقید بھی جاری ہے اور انہیں احمق قرار دینے کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمان دونوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ افغان طالبان نے افغانستان میں دولت اسلامیہ کو کمزور کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور ایک طرف طالبان کی کارروائیاں، دوسری طرف امریکہ کی پشت پناہی میں افغان سیکورٹی فورسز نے حملوں میں سن 2019 میں دولت اسلامیہ کو مشرقی صوبہ ننگرہار میں اپنے مضبوط گڑھ میں پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا تھا، اور اس کے بعد دولت اسلامیہ طالبان پہ امریکہ سے ساز باز کا الزام عائد کرتی رہی۔ دولت اسلامیہ نے اپنے مد مقابل کے حالیہ سیاسی اور فوجی کامیابی پہ وہ شدید ناخوش ہیں اور دولت اسلامیہ کی خلافت ختم ہو گئی ہے، جبکہ طالبان اپنی امارات اس کی تشکیل کر رہی ہے اور وسیع تر جہادی حلقے اور اسلامی دنیا میں ان کو پذیرائی ہو رہی ہے۔ لہٰذا دولت اسلامیہ افغانستان میں طالبان کی طرف سے استحکام اور امن و امان قائم کرنے کے دعووں کو غلط ثابت کرنے کے ہر موقع کی تلاش کرے۔ کابل کے ہوائی اڈے پہ مغربی شہری اور غیر ملکی فوجیوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد کی موجودگی میں ان کو ایک بہت اچھا موقع مل گیا کہ وہ اس کلیم کو ہٹ پہنچائے۔ 26 اگست کو دولت اسلامیہ نے طالبان پہ تنقید کرتے ہوئے اپنا جہاد جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا، اور دولت اسلامیہ کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شدت پسند حلقوں کو یہ تاثر دے کر اپنے ساتھ کیا جائے کہ صرف وہی
اصل میں امریکہ کے خلاف جہاد کر رہی ہے، اور طالبان کی حقیقت پسندانہ پالیسیز ایکچولی غلط ہے۔ دولت اسلامیہ طالبان پہ امریکہ سے ساز باز کر کے افغانستان پہ قبضہ کرنے کا بھی الزام عائد کر رہی ہے۔ طالبان نے اس حملے کے بعد جہاں اپنے یونٹس کو داعش کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ ہی کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد رکاوٹیں کھڑی کر کے سخت سیکیورٹی کر دی ہے۔ گزشتہ 18 مہینے میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی یہ پہلی اموات ہوئی ہے، جبکہ 2001 سے لے کے ابھی تک اتنا ڈیڈلیسٹ دھماکہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ افغانستان سے امریکی فوج کے بھونڈے انخلا اور کابل دھماکوں نے بائیڈن انتظامیہ کا ہانی مون پیریڈ ختم کر دیا۔ ہر طرف بائیڈن کو تنقید کا سامنا ہے۔ تنقید کرنے والا میں آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ سب سے آگے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں افغانستان میں امریکہ کے سارے بیس تباہ کروا دیتا، لیکن بگرام ایئر بیس کبھی نہ چھوڑتا۔ ہم نے بگرام ایئر بیس کو بنانے پہ $10 بلین خرچ کیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں چائنا اور رشیا اور دوسری طرف افغانستان ہے، اور بائیڈن کی امریکہ میں نہ صرف اپروول ریٹنگ گر گئی بلکہ ریپبلکن اراکین نے بائیڈن سے اب استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ بائیڈن نے کابل دھماکوں سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ افغانستان سے امریکہ اس سے نکل رہا ہے کیونکہ وہ ایک جان بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے اور اپنے فوجیوں کی جان بچا رہے ہیں۔ اگلے ہی روز 13 امریکن فوجیوں کی جان چلی گئی۔ جہاں امریکہ میں یہ تنقید بھی دیکھنے آ رہی ہے کہ بگرام ایئر بیس کو انخلا کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، امریکہ 20 سال پہلے اپنی عوام کو دہشت گردی کے خطرے سے آزادی دلوانے آیا تھا، لیکن آپ بدقسمتی دیکھیں کہ 20 سال بعد اور اتنے $1 ٹریلین خرچ کر کے اور اپنے اتحادیوں کی 3,500 لاشیں اٹھا کر جاتے جاتے آخری دن بھی وہ دہشت گردی کا شکار ہو گیا۔ اور اب امریکہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ اس نے امریکہ کو دہشت گردی کے خطرے سے آزاد کر دیا ہے؟ یہ چیز امریکی انتظامیہ کے لیے انتہائی فکر مند ہے۔ اس وقت امریکہ شدید غصے میں ہے، ساری توپوں کا رخ امریکہ کی طرف ہے، جبکہ کابل ایئرپورٹ کی کنٹرول کی صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ ہوائی اڈے پہ کنٹرول کے متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ ترجمان طالبان کے مطابق کابل ایئرپورٹ کے 3 حصوں کا اب انہوں نے اہم کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکن فورسز کے پاس ایئرپورٹ کا بہت چھوٹا حصہ رہ گیا اور یہ پینٹاگون کے دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ آپریشنز کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے، طالبان کے پاس کسی گیٹ کا چارج نہیں ہے۔ ترجمان امریکن دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بہت سے ممالک کابل ایئرپورٹ پر طالبان کے ساتھ کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ طالبان چاہتے ہیں کہ 31 اگست کے بعد ایئرپورٹ پہ کام معمول کے مطابق ہو، اور طالبان نے اس سلسلے میں ہم سے بات بھی کی ہے۔ افغانستان میں سفارتی موجودگی کے لیے اتحادیوں سے مشورے کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے افغان عوام کے لیے امداد کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ افغانستان میں امداد طالبان تک نہیں پہنچنے دیں گے اور افغانستان میں فنڈز کا استعمال براہ راست امریکہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے طالبان حکومت کی فوراً تسلیم کا امکان اب مسترد کر دیا ہے، اور ترجمان کے مطابق امریکہ اور اتحادیوں کو طالبان حکومت تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ شہریوں کے انخلاء کے لیے امریکہ اپنے سابق دشمن سے قریبی رابطے میں، اور دوسری طرف قازقستان کی جنوبی علاقے میں واقع فوجی اڈہ 10 خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھا۔ دھماکوں کے ساتھ ہی فوجی اڈے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور دھوئے کے سیاہ بادل چھا گئے، اور قازقستان کے فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دھماکے میں 9 فوجی اہلکار ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ دھماکوں کی وجہ کیا تھی، تاہم دھماکے اس جگہ ہوئے جہاں انجینئرنگ شعبے میں کام آنے والا دھماکہ خیز مواد استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ افغانستان میں ادویات غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نے اپنی خدمات پیش کی اور عالمی ادارہ صحت کے ساتھ مل کے مزار شریف میں ایک ایئر برج بنایا جائے گا، کیونکہ کابل میں بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے وہاں یہ آپریشن غالباً ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کے 70 لاکھ کسانوں کی فوری مدد کی اپیل کی ہے، جو ملک شخص خوش سالی کا شکار ہے، یعنی افغانستان خود ایک خوش سالی کا شکار ہے۔ افغانستان میں جاری شدید خوش سالی کے باعث کم از کم 1.5 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ انہیں شدید غذائی قلت کا سامنا ہے اور فوری امداد کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 3 سال میں افغانستان دوسری بار شدید قحط اور خوش سالی کا سامنا کر رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق اکتوبر تک ملک میں آٹا جو ہے اس کا جتنا بھی اسٹاک ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت افغانستان میں انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، لیکن ہمارے رپورٹرز وہاں پہ موجود ہیں اور میں آپ تک لمحہ بلمحہ خبر جو ہے وہ لے کر آؤں گا۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔